مدینہ موومنٹ ٹیم کے ممبران اور رہنما کی جانب سے سال 2021 کے اختتام پذیر ہونے پر اور سال 2022 کے شروع ہونے پر یہ پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، مدینہ موومنٹ ٹیم کو 1 سال ہو چکا ہے۔ اس کا مقصد دینی اور دنیاوی رہنمائی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ معزز سامعین، مدینہ موومنٹ یہ نوجوانوں کا ایک گروپ جو کہ دین کی خدمت کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ سوال و جواب کی نشستیں ہیں، کچھ دینی میسیجز۔ 2021 کے آخر میں اس سال کے گزرنے پہ مجھے وہ بندہ یاد ہے جو اس کے بارے میں جو برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں، میرا سرمایہ، میرا راس المال ختم ہونے سے پہلے اسے خرید لو کیونکہ یہ پگھلتی جا رہی ہے۔ تو جیسے 2021 ختم ہونے کے قریب ہے، اسی طرح ہماری عمر بھی ختم ہو گئی ہے اور عمر نکلتی جا رہی ہے اور اچانک موت آ جائے گی اور پھر بندہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب لوٹا دے، اب نیک عمل کروں گا۔ زندگی کی کڑوی یادیں، کڑوے وقت، ندامت کی وسعتیں اور گھڑیاں 2021 کے ساتھ، اس سال کے ساتھ وہ بھی چلی گئیں جیسے یہ سال جا رہا ہے۔ تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی سوچیں، ماضی میں الجھے رہیں گے تو مستقبل میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک اور سال ہمیں خیر بات کہہ کر رخصت ہو رہا ہے۔ 2021 اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ مومن کا سفر اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے، لیکن آج ہم 1 سال ختم ہونے کے بعد نئے سال کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا گزرے ہوئے دن سے آنے والے دن میں ہم اللہ سے کتنا قریب ہیں۔ کیا ہم اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے؟ ہمارا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ کی طرف نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ ہمیں اس بات پر فوکسڈ ہونا ہوگا کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد تھا اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا بے وجہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، سال گزار کر موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر آنے والا دور فتنوں کا دور ہے، اس کے لیے ہماری تیاری کتنی ہے؟ نئے سال کی مناسبت سے میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، یہ حرام ہے جی، اور حرام کیوں ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی بہت ساری خوبیوں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی فضول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس سے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اہل علم کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ چیزیں فضولیات میں آتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہودیوں کے لیے 2 دن مخصوص ہیں جس میں وہ کھیلتے کودتے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ان کی خوشی کے دن ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ قد ابدلکم بها خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، رب کائنات نے اس کے بدلے میں تم کو 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس دن یہ خوشی منا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ خوشی مناؤ، بلکہ اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 دن جو ہیں وہ بتا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا کہ ہم کفار کی جو عیدیں ہیں، کفار کی جو تقریبات ہیں، اس مناسبت سے کسی قسم کی کوئی تقریب جو ہے وہ منعقد کریں۔ تو اس حوالے سے اہل علم کے کافی اقوال ہمیں ملتے ہیں جو سختی سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی مبارکباد دینا یا اور اس قسم کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کا جو طرز امتیاز ہے اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو رب کائنات نے جو ایک امتیاز عطا فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کافروں کو اپنے رنگ میں رنگیں، نہ کہ خود کافروں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ جیسے ہی دسمبر ختم ہوتا ہے، جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یہ جو سال نو ہے، نئے سال کی آمد پر بہت سارے لوگ غیر مسلموں کی مشابہت کرتے ہوئے اس جشن کو مناتے ہیں اور طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے نام پہ ڈانس پروگرام اور ہلے گلے اور شرعی حدود کو پامال کر دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق کام چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ میری امت پہلی امتوں کے ساتھ اسی طرح ہی کام ان کے ملتے جلتے کرے گی، بالشت با بالشت، قدم با قدم
اگر وہ گو کے بل میں بھی گھسے ہوئے ہوں گے نا، یہ بھی گو کے بل میں گھس جائیں گے، یعنی اس طریقے سے ان کی مشابہت کریں گے، اور آج یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ سمجھ بحیثیت مسلمان اس چیز کو سمجھیں کہ نمبر ایک تو یہ نیا سال جو یہ اسلامی سال نہیں ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے، 10 سال آپ نے وہاں پہ گزارے، اور 30 سال آپ کے بعد خلافت کا دور رہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کم و بیش 40 سال کا پیریڈ جو ہے وہ گزرتا ہے، اور ہجری سے ہی ہجری سال کی اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے، اسی سے جنریٹ ہوتا ہے یہ سال بھی۔ لیکن کہیں بھی نیا سال آنے کے موقع پر، محرم آنے کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرافات، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طرح کی خرافات نہیں کی جو آج ہمارے غیر مسلموں کے سال کے اوپر کر رہے ہیں کریں۔ ہمارے لیے تو دیکھیں ہر آنے والا دن جو ہے ایک آخری دن سمجھ لیں ہمارا اس دن کی طرف جا رہا ہے، ہمارے دن جو ہیں وہ زندگی کے ختم ہو رہے ہیں، ہر آنے والے دن میں ہم آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو پچھلا سال یا پچھلے دن یا پچھلے مہینے جو بھی گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہم نے اپنے آپ کو کیسے چلانا ہے۔ ہم تو اس چیز کی طرف غور کریں کہ ہم آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ کہ ہم آنے والے دنوں میں جشن کیسے منانے، یہ کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کی شان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں، کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، کون سی غلطی، کون سی کمی کوتاہی جو ماضی میں تھی اس کو ختم کریں، اور اب آنے والے وقت میں ہم اپنے آپ کو درست سمت میں لے کے جائیں۔ آج ہم ان انگریزوں کی سیاسی غلامی سے تو آزاد ہو چکے ہیں، جو ان کی سیاسی غلامی اس سے تو آزاد ہو چکے ہیں، مگر ان کی ذہنی غلامی کے بندروں میں پوری طرح جکڑے جا چکے ہیں۔ ہمارے اپنے مذہبی اور قومی سال کب شروع ہوتے ہیں ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا، مگر انگریزوں کے مذہبی سال کے آغاز اور اختتام کے بارے میں ہمیں خوب معلوم رہتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ان کے اندر وقت اور پیسہ، اس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہم سے۔ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وقت کہاں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ تو اب کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ملک کی آبادی کا بڑا حصہ آج بھی افلاس سے نیچے ان کی زندگی گزار رہا ہے، غربت کی اتنی زندگی ہے، اسے اور اس کے بال بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی آسانی سے نہیں میسر ہوتی، لباس، مکان، علاج وغیرہ تو دور کی بات ہے، مگر ہم غیروں کی نکالی میں ایک ہی رات میں لاکھوں کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اپنے آئندہ عہد کریں کہ اللہ ہم پارسائی والی زندگی بسر کریں گے، تقوی اور طہارت والی زندگی بسر کریں گے۔ جب انشاءاللہ یہ تہیہ کریں گے، ہمارا ہر آنے والا دن انشاءاللہ خوشی والا دن ہی ہوگا کہ ہم نے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ کر لیا۔ اس گزرے سال میں کتنی احادیث یاد کی ہیں، کتنی آیات یاد کی ہیں، کتنی آیات سمجھی ہیں، کتنا عمل کیا ہے، کون سے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کون سے گناہ ہوئے ہیں، یہ اپنا محاسبہ خود کو کرنا ہوگا ہمیں۔ محترم بھائیو، آخری وقت انسان کا آئے گا۔ 28ویں سپارے کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو آخری وقت آئے گا اس وقت یہ حسرت کرے گا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہونے سے پہلے جو تم کو میں نے مال دیا ہے، یا تم کو جو میں نے صحت دی ہے، جو بھی دیا ہے اس کو خرچ کر ڈالو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر تم کیا کہو؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں نہیں مہلت دی، میری موت کے وقت کو تھوڑا سا آگے کیوں نہیں کر دیا؟ فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ بندے کی اس حسرت کو بیان کرتے ہوئے آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا وقت آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو اس کے وقت کو نہ 1 سیکنڈ آگے کیا جائے گا، نہ 1 سیکنڈ پیچھے کیا جائے گا۔ اور اللہ کی زندگی جو ہے یہ فانی زندگی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ انسان نے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنے ساتھ اعمال کا پوری بستر لے کر جانا ہے۔ اعمال نیک ہوں گے تو سکون ہوگا، اعمال برے ہوں گے تو سکون نہیں بلکہ بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ تو آئے دوستو، نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کی اپنی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، حقوق اللہ کی فکر کرے، حقوق العباد کی فکر کرے۔ یہ زندگی آپ کے پاس بہت مختصر ہے، اگر آپ اس زندگی کو
ऐसे ही बेजा फजूल कामों में सर्फ कर देंगे तो आपके पास बाद में टाइम नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, ये हमारा काम नहीं है कि हम अपने दीन को छोड़ के मगरिब वालों की जो तहजीब है उसको अपनाएं। तो आए हम सब मिल के तो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम को उजागर करने के लिए वो काम ना करें जो इस्लाम के खिलाफ है। जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरता हुआ दिन हमारी ज़िंदगी का कम होता है, बढ़ता नहीं है। ज़िंदगी में नेक काम करें, अच्छे बंदे बने, अच्छे काम करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। माँ बाप का अदब करें, माँ बाप की इज्जत करें, नमाज कायम करें, गरीबों का ख्याल करें और मदीना मोमिन टीम के साथ मिल के और बहुत से इस्लामी दीनी कामों को सरअंजाम दें। अल्लाह तबारक व तआला सबको साल के अख्तिताम पर हमें ये बात भी याद करनी चाहिए कि जैसे ये 2021 ख़त्म हुआ, इसी तरह हमारी ज़िंदगी का साल भी ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं 2022 हमारी ज़िंदगी में पूरा है या नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान ज़हन में रखें, खुज़ मिन सेहतिका लिमरादिक व खुज़ मिन हयातिका लिममातिक। अपनी ज़िंदगी से मरने की तैयारी कर लो और अपनी सेहत को इस्तिगलाल और खैर के कामों में खर्च करो, इससे पहले कि बीमार हो जाओ। और क़यामत के रोज़ बंदा कदम नहीं उठा सकेगा जब तक उसे जवाब ना देना पड़े कि उसके इल्म के बारे में, उसके अमल के बारे में, उसके माल के बारे में, कहाँ से लिया, कहाँ खर्च किया, उसकी नौजवानी के बारे में, कहाँ से उसने नौजवानी में क्या किया। तो अपने औक़ात को अल्लाह की इताअत में सर्फ करें और दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी। नए साल के शुरू में, आगाज़ में जी हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने आया कि ऐसा कोई काम भी किया है कि हमें खुश होना चाहिए। क्या हमने पूरे साल में कोई ऐसा सजदा किया जो हम अल्लाह ताला को दिखा दें कि ये मैंने सजदा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है। कोई ऐसी नेकी की है जो हम दिखाएं उसको कि हमने ये नेकी तेरे लिए की है और हम उसको वो दिखा के और उसकी बख्शिश हो सके। ऐसी कोई सजदा, ऐसा कोई नेकी वो हमें ना हो तो हमें इसमें ना खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना मुहासबा करना चाहिए और उससे तौबा ताइब करनी चाहिए। और नए साल की तैयारी में जो नए दिन आएंगे उसमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो हमने पिछले साल में गुनाह किए हैं। हम ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, हम अपनी आखिरत का नहीं सोचते, हम इंसानियत का नहीं सोचते, हम दुनिया काम का नहीं सोचते। जैसे रस्म व रिवाज चल रहे हैं हम वैसे ही रस्म व रिवाज अपनाते जा रहे हैं। कुरान और हदीस को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमारे बहुत सारे बहन भाई, रिश्तेदार, ताल्लुक़दार जो नए साल का जश्न मनाते हैं, नए साल आने पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। हमें बजाय सोचने के कि हमारी ज़िंदगियाँ कम हो रही हैं, हम खुशियाँ मना रहे होते हैं नए साल के शुरू होने के मौके पर। वो भी जिस तरह हिंदू और काफिर लोग उनके रस्म व रिवाज होते हैं वैसे ही हम इधर अपने रस्म व रिवाज बना लेते हैं उसको। तो हमें चाहिए कि जो दीन हमें कहता है वो करें, दीन की तरफ चलें, बजाय इसके कि हम काफिरों और हिंदुओं के रस्म व रिवाज के मुताबिक चलें। तो दीन हमें क्या कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, हमने ज़िंदगी में क्या किया है, ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं, आगे हमारे साथ क्या होगा, आखिरत में क्या होगा। हम ज़िंदगी में अगर कुछ करेंगे तो उसका नतीजा भी आखिरत में हमें भुगतना पड़ेगा, हमें आखिरत में उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। तो शायद उनको इस बात का इल्म नहीं है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, एक सेकंड की है या एक दिन की है, तो इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, गैर शरिया काम को छोड़ें, दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नया दिन, नया रात, नई सुबह, नया महीना, नया साल हरगिज़ खुशी मनाने का नहीं होता कि हम फ़र्ज़ की अदायगी कबूल कर आखिरत की फ़िक्र छोड़ कर नए दिन, नए महीने, नए साल को मनाएं। ये खुदा किस्म की रस्म रिवाज करें नहीं, बिल्कुल हमें अल्लाह का शुक्र करना के साथ साथ अपनी फ़िक्र भी करनी चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हम तमाम हुकूक अदा कर रहे हैं या नहीं? तो ज़िंदगी में हमें लगता है कि बढ़ती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कम हो रही, हर दिन, हर सेकंड, हर घंटा। इसलिए गाफिल ना बनो, ज़रा जागो, अपनी आखिरत संवारने की कोशिश में लग जाओ। इधर उधर आपको रोज़ खबर मिलती है, कभी फलां मर गया, कभी कोई मर गया। आपकी, मेरी, हम सब की बारी आनी है। लिहाजा दोस्तों, नेक अमाल करने की कोशिश करो, हिदायत की राह तलाश करो, गुमराही वाले कामों से बचो। और हमारा मकसद ऐसी रस्मात को हरगिज़ नहीं मनाना चाहिए जिनकी बुनियाद फजूल खर्ची पर। ऐसी खुशियाँ हरगिज़ नहीं मनानी चाहिए जिनके पीछे एक तो यहूद व कुफ़ार की नाजायज़ ख्वाहिशात और दूसरा ये कि हम अफलास में मुब्तला इंसानों को भूल कर ऐसी खुशी में मगन हो जाएं। तो लिहाजा नए साल पर ऐसे बहुत से गलत काम, ऐसी खुशियाँ जश्न किए जाते हैं, इनसे बचकर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करनी चाहिए।
اس پورے میسج کا مقصد صرف 2022 کے اسپیشلی شروع ہونے کے حوالے سے نہیں ہے کہ جہاں لوگ فنکشنز کرتے ہیں تو چلو ایم ٹیم بھی نئے سال کے نام اسپیشلی پیغام دے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے جو ساتھیوں کے پیغام ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے جو پہلی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو زندگی ہے ہمیں دائرہ اسلام کے اندر رہ کر گزارنی چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے کہ ہم ایسی رسومات جن رسومات کی اجازت ہمیں ہمارا دین اسلام نہیں دیتا ان رسومات کو روکنا چاہیے، اور یہ میسج ہر بندے کا کام ہے، ہر بندے کا فرض ہے یہ دینا چاہیے مسلم قوم کے لیے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ ہے تزکیہ نفس کے بارے میں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ سال کے بعد ہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، سال کے بعد ہی ہمیں اچھا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کوشش آپ کو ہر لمحہ بہ لمحہ ہر پل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک مثال میں رکھتا ہوں کہ سکول سے 10 چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ 10 چھٹیاں جب ایک دن گزرتا ہے تو وہ چھٹیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمیں چھٹیاں ملی ہوئی ہیں زندگی، کسی کے پاس 20 چھٹیاں ہیں، کسی کے پاس 10 چھٹیاں ہیں، کسی کے پاس 5 چھٹیاں ہیں، تو یہ چھٹیاں جو ہے کم ہو رہی ہیں۔ کسی کی 5 چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، کسی کی 10 ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ کے پاس جیسے ایک دن ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک چھٹی ختم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں فکر کریں، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔